جب نبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کیے تو کفاران مکہ میں ایک ہلچل سی مچ گئی، ایک کوہرام بپا ہو گیا کہ محمد بن عبداللہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے، نیا مذہب لے کر آیا ہے، اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ امتحان کے غرض سے ابو جہل بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ اگر تم واقعی نبوت کے مدعی ہو، نبی ہو، اللہ کے آخری پیغمبر ہو، تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ غیب داں پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں یا جو چیز تمہاری مٹھی میں ہے وہ خود گواہی دے۔ تو ابو جہل نے سوچا کہ اس سے بہتر اور اس سے اچھا، اس سے بھلا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو چیز میری مٹھی میں ہے وہ خود ہی بتا دے۔ تو نبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی مٹھی کو اپنے کانوں کے قریب لے کر جاؤ۔ ابو جہل جیسے اپنے مٹھی کو اپنے کانوں کی قریب لے کر گیا تو جو کنکریاں چھپا کر کے مٹھی میں ابو جہل لایا تھا، وہ کنکریاں بے زبان کنکریوں سے نبی کی نبوت کی گواہی آنے لگی اور کنکریاں پڑھنے لگی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ایک کنکری کو بھی نبی کی نبوت کا پتہ ہے کہ جو جس کے سامنے مجھے ابو جہل لے کر آیا ہے وہ آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، اللہ کا آخری برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اور تمام نبیوں کا سردار ہے، اس لیے بے زبان کنکری بھی نبی کی نبوت کی گواہی دینے لگی۔ لیکن جس کے مقدر میں ایمان کی دولت نہیں تھی اور ایمان وہی لایا ہے جسے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ابو جہل کے مقدر میں ایمان کی دولت نہیں تھی، انہوں نے کنکریوں کو پھینکا اور الٹا پاؤں بھاگا اور انہوں نے ہمیشہ بارہا نبی کی مخالفت کرتا رہا، بغاوت کرتا رہا۔ نبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں ہی جب نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اس سے بھی ابو جہل کو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے حبیب یمنی کے پاس ایک خط لکھا۔ اب دن بدن اسلام کی تبلیغ ہونے لگی، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے، اسلام کی اشاعت ہونے لگی، اسلام کی آبیاری ہونے لگی۔ اب ابو جہل کے پیٹ میں درد زیادہ شروع ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا کہ اگر اسی طرح اسلام کی تبلیغ ہوتا رہا اور نبی نبوت کا دعویٰ کر کے اعلان کر چکے ہیں، اگر اسی طرح ہوتا رہا تو اب ہمارا دین خطرے میں ہے، ہمارا مذہب، ہمارا دھرم خطرے میں ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ حبیب یمنی کے پاس خط لکھتے ہیں۔ ابو جہل نے حبیب یمنی کے پاس خط لکھا اور انہوں نے لکھا کہ مکے میں تمہارے بے شمار احسانات ہیں، تم خط پاتے ہی فوراً مکہ پہنچ جاؤ، لوگ تمہاری باتوں کو مان لیں گے، اس لیے کہ محمد بن عبداللہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے، نیا دھرم لے کر آیا ہے، نیا مذہب لے کر آیا ہے۔ ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتا ہے۔
اور وہ تبلیغ کرتا ہے جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو بندگی کے لائق ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکو۔ لوگ جوک در جوک اسلام میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تم فوراً خط پاتے ہی مکہ پہنچ جاؤ اور مکے والوں سے کہو کہ وہ مذہب اسلام کی طرف نہ جائیں۔ حبیب یمنی کے پاس ایک قاصد کو خط لے کر بھیجا۔ جیسے حبیب یمنی نے خط کو دیکھا، پڑھا، حبیب یمنی یمن سے فوراً مکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب حبیب یمنی مکہ پہنچتا ہے، ابو جہل کے پاس گیا۔ ابو جہل نے اس کی بڑی خاطر تواضع کی۔ حبیب یمنی کوئی جاہل آدمی نہیں تھا، کوئی بیوقوف آدمی نہیں تھا، ذی شعور آدمی تھا، عقل مند آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ حبیب یمنی نے ابو جہل کے پاس جب پہنچا تو ابو جہل نے اسلام کے خلاف اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بڑا بھڑکایا، بہت برا بھلا کہا۔ لیکن حبیب یمنی سوچ فکر رکھنے والا، حبیب یمنی کہتا ہے میں نے تمہاری بات کو تو سن لی ہے، اب ذرا محمد کی بات کو سنیں کہ محمد کہتے کیا ہیں، محمد کا کہنا کیا ہے۔ اب جب ابو جہل اس بات کو سنا، تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا، مرعوب ہو گیا، گھبرا گیا۔ حبیب یمنی مکہ کے سرداروں کو، کچھ کفاران مکہ کو لے کر کے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام کے درمیان واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اسلام کے متعلق سمجھا رہے تھے، مذہب اسلام سکھا رہے تھے۔ جب حبیب یمنی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چہرے پہ نظر جیسے حبیب یمنی کی پڑی، حبیب یمنی کچھ دیر کے لیے مرعوب ہو گیا۔ اس میں بولنے کی طاقت نہ رہی، اس میں سوال کرنے کی صلاحیت نہ رہی۔ حبیب یمنی کچھ دیر خاموش رہا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے واعظ و نصیحت کرنے کے بعد حبیب یمنی کی طرف پلٹتے ہیں۔ حبیب یمنی صرف چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، اس میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، اس میں سوال کرنے کی قوت نہیں ہے۔ حبیب یمنی مرعوب ہو گیا، گھبرا گیا۔ نبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ہی سوال کرتے ہیں کہ حبیب کیوں آیا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حبیب یمنی کی آنکھ کھلی۔ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نبوت کے مدعی ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا بے شک میں نبوت کا مدعی ہوں، میں نبوت کا اعلان کیا ہوں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ کہا جو نبی ہوتا ہے اس کا کچھ معجزہ بھی ہوتا ہے۔ نبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبیب یمنی بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے، بتا تیرا سوال کیا ہے۔ حبیب یمنی کہتا ہے کہ اگر تو واقعی نبی ہے اور نبوت کے مدعی ہے، نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ جو 14ویں کا چاند چمک رہا ہے آسمان میں، اسے تو 2 ٹکڑا کر دے۔ اتنا سننا تھا کہ نبی سرور کون و مکان فرماتے ہیں کہ بس اتنی سی بات ہے۔ کہا ہاں بس اتنی سی بات ہے۔ مکے کی دھرتی پر بیٹھ کر کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند اپنا سینہ شک کر دیا۔ چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، 2 حصوں میں ہو گیا۔ حبیب یمنی نے کہا کہ اسے آپس میں جوڑ دو۔ نبی نے پھر مکے کی دھرتی پر بیٹھ کر کے انگلی کا اشارہ کیا، وہ ٹوٹا ہوا چاند آپس میں مل گیا۔ اتنا دیکھنے کے بعد اب حبیب یمنی گھبرا گیا کہ جو مکے کی دھرتی پر بیٹھ کر کے آسمان کے سینے پہ چلنے والے چاند کو 2 ٹکڑا کر دے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔
وہ اللہ کا آخری نبی ہی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا آخری پیغمبر ہو سکتا ہے۔ اب حبیب یمنی سے نبی مخاطب ہوتے ہیں، حبیب یمنی سے پوچھتے ہیں کہ حبیب یمنی بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ حبیب یمنی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب تک تو یا محمد کہتا تھا، لیکن اب کہتا ہے یا رسول اللہ، اب میرا دوسرا سوال آپ ہی بتائیں گے، اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے۔ اتنا سننے کے بعد نبی فرماتے ہیں حبیب یمنی سن، تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرے گھر میں ایک بے دست و پاں لڑکی ہے جو پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، اس میں چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، اٹھانے کی قوت نہیں ہے، دیکھنے کی بینائی نہیں ہے، زبان میں گویائی نہیں ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب یمنی قدم مصطفیٰ میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، پہلے ٹھیک وہ بعد میں ہوگی، لیکن پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان پڑھا دیجئے، بنا دیجئے یا رسول اللہ۔ قدم مصطفیٰ میں گر جاتا ہے اور صدق دل سے پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور اعلان کرتا ہے اے مکے والوں سن لو، آج سے میں نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہے، اور آج سے یمن کا میں سچا مبلغ بن کر جاتا ہوں۔ کہا حبیب جا تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ حبیب یمنی اب مکے کی دھرتی سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے یمن اپنے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستخط دیتے ہیں، دروازے سے اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہا میں تیرا باپ آیا ہوں۔ دروازہ کھلتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہی بے دست و پاں لڑکی جس کے پاؤں میں چلنے کی صلاحیت نہیں تھی، جس کے ہاتھ اٹھانے کی قوت نہیں تھی، جس کے آنکھ میں دیکھنے کی بینائی نہیں تھی، جس کی زبان میں بولنے کی گویائی نہیں تھی، وہی لڑکی چل کر کے دروازے کو کھول رہی ہے، وہی لڑکی سوال بھی کر رہی ہے، وہی لڑکی ہاتھوں سے اپنا کام بھی کر رہی ہے، وہی لڑکی اپنی زبان سے بول بھی رہی ہے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا بیٹی تو کیسے ٹھیک ہو گئی ہے؟ تو حبیب یمنی سے اس کی بیٹی کہتی ہے بابا جان میں ایک دن سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک موہنی صورت والا، ایک خوبصورت چہرہ والا، ایک کالی کالی زلفوں والا میرے خواب میں آیا، اور آنے کے بعد کہا بیٹی میں تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا رہا ہوں اور تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ جیسے میں نے کلمہ پڑھا میری آنکھ کھلی، میں صحیح سلامت پایا۔ جو نبی مکے میں بیٹھ کر کے یمن میں بے دست و پاں لڑکی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور بے دست و پاں لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں حبیب یمنی کے گھر میں، کیا وہ مصطفیٰ ہمیں نہیں دیکھ سکتے؟ کیا وہ مصطفیٰ ہماری ندا کو نہیں سن سکتے؟ کیا وہ نبی کیا ہمارے فریاد کو نہیں پہنچ سکتے؟ کیا وہ نبی ہماری تمناؤں، ہماری آرزوؤں اور ہمارے درود کو نہیں سن سکتے؟ وہ غیب دا پیغمبر جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، شاید اس کی نظر سے یہ حدیث پاک گزری نہیں ہے۔ اگر گزرتا پڑھتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ جو مکے کی دھرتی پر بیٹھ کر کے یمن کی خبر بتا دے، وہ مصطفیٰ، وہ پیغمبر، وہ رسول کو اللہ نے غیب داں اور غیب داں، اللہ نے اسے غیب داں بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے اسے علم غیب عطا فرمایا ہے، اللہ نے اسے علم غیب عطا فرمایا ہے، اللہ نے اسے علم غیب دے کر بھیجا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم